فإن المنافقین شر خلیقۃ اللہ تعالی، ساری مخلوق میں سب سے بدتر منافقین ہیں. کہنے لگا مہلا یا ابو الحسن، اے ابو الحسن، اے علی، تھوڑا جذبات کو کم کریں. انی لا اقول ھذا نفاقا، یہ میں نے منافقت سے باتیں نہیں کہیں، یہ باتیں تو میں دل سے کہہ رہا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. واللہ ان ایماننا کا ایمانکم، اللہ کی قسم بے شک ہمارا ایمان تمہارے ایمان کی طرح ہے. وتصدیقنا کا تصدیقکم، اور ہمارا تصدیق کرنا تمہاری تصدیق کرنے کی طرح ہے. تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور پھر آگے فرمایا گیا کہ یہ مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ان سے ہنسی کرنا چاہتے ہیں. اللہ یستہزئ بہم، اللہ انہیں اس مذاق کی سخت ترین سزا دے گا. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں. آگے وجہ بیان کی گئی کہ یہ منافقین کیوں حضور سے محبت نہیں کرتے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی. دنیا کی ذلیل دولت کی خاطر ہدایت کو چھوڑ دیا اور گمراہی حاصل کر لی. فما ربحت تجارتهم، ان کی تجارت نے انہیں کچھ نفع نہ دیا. وما كانوا مہتدین، اور وہ تجارت کا راستہ جانتے ہی نہ تھے. اگر تجارت کرنا آتی ہوتی تو وہ آخرت برباد نہ کرتے اس قلیل دنیا کی خاطر. کیونکہ ان منافقین کے پیچھے بیک میں یہودی تھے جو انہیں ایسی حرکتوں پر مال سے نوازتے تھے. تو دنیا کی ذلیل دولت کی خاطر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے وفائی کی، حضور پر ایمان نہ لائے. اب منافقین کی ایک مثال بیان کی گئی. مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی. فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، تو جب اس سے آس پاس سب جگمگا اٹھا اللہ ان کا نور لے گیا. وترکهم فی ظلمات لا یبصرون، اور انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا کہ کچھ وہ دیکھ نہیں سکتے. اس آیت کریمہ میں منافقین کی مثال اس طرح بیان کی گئی کہ جیسے ایک شخص اندھیرے میں ہو، جنگل میں ہو، چاروں طرف سے اندھیرا ہے، گھبراہٹ ہے، اس میں وہ آگ کو روشن کرے. جب آگ روشن ہوتی ہے تو ارد گرد کا ماحول روشن ہو جاتا ہے. اب اس ماحول میں روشنی سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. اب فائدہ اٹھانے کا وقت قریب تھا مگر وہ فائدہ اٹھانے سے محروم ہو گیا، روشنی غائب ہو گئی، وہ نور ان کے ارد گرد سے ختم ہو گیا. تو فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ منافقین، ان لوگوں نے جو اسلام کا اظہار کیا وہ اسلام کا اظہار اس لیے کیا تھا کہ مسلمانوں کو دھوکہ دے اور ان سے وہ فائدہ اٹھائیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے نفاق کو ظاہر کر دیا اور ان کے سارے فوائد اٹھانے کے خواب دھرے کے دھرے رہ گئے. سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں. فہم لا یرجعون، تو پھر وہ پلٹ کر نہیں آئیں گے. یعنی حضور سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان کے کان اب بہرے ہو چکے ہیں، صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں، حق کو سن نہیں سکتے. بکمن گونگے ہیں، حق بول نہیں سکتے. عمیون اندھے ہیں، حق کو دیکھ نہیں سکتے. آگے ایک دوسری مثال بیان کی گئی. او کصیب من السماء، یا جیسے آسمان سے تیز بارش، فی ظلمات،
جس میں اندھیریاں ہیں، وہ رعدن اور گرج ہے، وہ برقن اور چمک ہے، بجلی ہے۔